السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم جماعت نہم مطالعہ قرآن حکیم میں سورۃ القصص کی 8ویں رکوع پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو کہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ سورہ قصص کے شروع سے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مذکور تھا جو ان کو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا۔ یہاں ان کا دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو اپنی برادری کے آدمی قارون کے ساتھ پیش آیا، اور مناسبت اس کی سابق آیت سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ دنیا کی دولت و مال جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ چند روزہ متاع ہے، اس کی محبت میں لگ جانا دانشمندی نہیں۔ قارون ایک عجمی لفظ غالباً عبرانی زبان کا ہے۔ اس کے متعلق اتنی بات تو خود الفاظ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل سے میں تھا۔ باقی کہ اس کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اس میں مختلف اقوال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے، اور بھی کچھ اقوال ہیں اس میں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہم، پس اس نے لوگوں پر ظلم کیا۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا فرمائے۔ ما ان مفاتحہ، کس کی چابیاں اٹھانا، لتنوء بالعصبۃ، طاقتور آدمیوں کے ایک بڑی جماعت کو بھی مشکل ہوتا۔ اولی القوت طاقتور، عصبہ جماعت بڑی جماعت، لتنوء مشکل ہوتا۔ اذ قال له قومه، ایک دفعہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا، لا تفرح، تکبر نہیں کرو، لا تفرح، اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اترانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بغى علیہم، بغى ظلم کرنا، کہ اس نے اپنے مال و دولت کے نشہ میں دوسروں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ وَآتَيْنَا مِنَ الْكُنُوزِ، کنوز کنز کی جمع ہے، مدفون خزانوں کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع میں کنز وہ خزانہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ لتنوء، نا کا لفظ بوجھ سے جھکا دینے کے معنی میں آتا ہے۔ عصبہ بڑے جماعت کو کہتے ہیں۔ لا تفرح، تکبر کرنا، اترانا۔ وابتغ فیما اتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور جو اللہ نے تمہیں دے رکھا تم اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو۔ وابتغ، طلب کرو، فیما اتاک اللہ، جو اللہ نے دیا ہے، الدار الآخرۃ، اللہ کا گھر، آخرت کا گھر، اخروی زندگی مراد ہے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا،
اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، مسلمانوں نے قارون کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تجھے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے آخرت کا سامان فراہم کر، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو نہ بھول۔ دنیا کا حصہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد دنیا کی عمر اور اس میں کیے ہوئے وہ اعمال ہے جو اس کو آخرت میں کام آوے، جس میں صدقہ خیرات بھی داخل ہے اور دوسرے اعمال صالحہ بھی۔ حضرت ابن عباس اور جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ بے شک اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے، من القرون، بہت سے امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے امتوں کو ہلاک کیا ہوئے، من ہوا اشد منہ، جو اس سے کہیں زیادہ سختی، منہ قوتاً طاقت میں، و اکثر جمعاً، اور جمعیت کے اعتبار سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور تحقیق کی غرض سے نہیں پوچھا جائے گا، ولا يسأل، تحقیق کی غرض سے نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنوبهم المجرمون، مجرم سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔